کل ایک بھاری بھرکم اجلاس بلایا گیا جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ 3 وزراء اعلیٰ آئے، اس میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب۔ مرید کے قتل عام کے بعد پہلی دفعہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں دیکھا گیا، اور دوسری جانب DGISI بھی اس میں موجود تھے اور IB کے سربراہ بھی موجود تھے، اور باقی جو اہم وزراء ہیں وہ بھی ان کی نمائندگی بھرپور تھی کل والے اجلاس میں۔ بظاہر یہ اجلاس تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اور جنگ بندی ہے اس پہ، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ معاملات کچھ اور بھی ہیں، اور کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی کروشل حالات ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کل نہیں آئے، لیکن اس کے بعد، اس اجلاس کے بعد، پہلے ذرا میں خواجہ صاحب کو آپ کو بتا دوں کہ اس میں یقیناً اس کے بعد پھر خواجہ صاحب نے ایک بات کی، اور وہ بات بڑی بھیانک ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک قومی لاہ عمل تشکیل کرنا ہوگا، ہمیں ریاست کا سافٹ امیج ختم کرنا ہوگا، پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق ایک ہارڈ سٹیٹ کی شناخت بنانا ہوگی، پنجاب نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں گیا۔ خواجہ صاحب نے اس میں 2-3 کام کر دیے ہیں، اور ایک تو انہوں نے جو مرید کے والا واقعہ ہوا ہے اس کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے جناب مریم صاحبہ پہ، پنجاب حکومت پہ، کہ انہوں نے ہارڈ سٹیٹ کی جو ابتدا ہے وہ کر دی ہے پنجاب سے، یعنی کہ مرید کے والا معاملہ ہے، اس کا تعلق کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ سے نہیں ہے، یہ کام فوج نے نہیں کیا بلکہ یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے، اور خواجہ صاحب نے اس ایک تیر میں کئی شکار کر دی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سافٹ امیج اب ریاست کو ختم کرنا ہوگا، اور کچھ عرصہ پہلے یہی بات DGISPR اور آرمی چیف کی طرف سے بھی آئی تھی، کافی عرصہ پہلے آئی تھی کہ ہارڈ سٹیٹ کا تصور پیش کیا تھا۔ تو اب خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ نے ان کی تابع داری کرتے ہوئے پنجاب میں اس کی ابتدا کر دی ہے۔ تو سیدھا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب تن کے رکھو پوری قوم نو، اور یہ سچویشن اس وقت ہے۔ ان کی سوچ اور اپروچ صرف اتنی ہے، کیونکہ ان کو صرف چاہیے اقتدار اور اختیار، اور دوسری جانب مرید کے والا معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور جو پنجاب حکومت نے اب چونکہ خود اس کی ذمہ داری لے لی ہے اور اونرشپ لے لی ہے اس آپریشن کی اور اس سارے معاملے کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے سچویشن کیسی بنتی ہے۔ تو اگلی بات جو ہے جی، اگلی خبر وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں سہیل آفریدی صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے مزمل اسلم صاحب جو مشیر ہیں ان کو نامینیٹ کیا، اور انہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا، جو اعلیٰ سطحی اجلاس تھا پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں۔ تو اس میں جی جو اس اجلاس میں بہت سارے معاملات ہوئے، اور اس پہ عطا تارڑ صاحب نے کافی سیخپا ہوئے کہ وہ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، کیونکہ وہ نہیں آئیں گے تو معاملات کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے نہ آنے کی پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے غصہ نکالا کہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی کچھ اور ہیں، اور وہ تو کلٹ میں مبتلا ہیں، جناب عمران خان صاحب کے کلٹ میں مبتلا ہیں۔ اور پھر کل سہیل آفریدی صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، امن و امان کی صورتحال کے بارے میں، کابینہ کی تشکیل کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کے قائد ہیں، ان کے چیئرمین ہیں، ان کے پارٹی سربراہ ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ تو کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر کل یہ کہہ دیا کہ وہ ملاقات نہیں کروائیں گے، نہ ہی شہباز شریف صاحب ملاقات کروائیں گے، اور نہ ہی مریم صاحبہ، یعنی کہ حکومت
سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات میں کسی قسم کی کوئی تعاون نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو فون کیا تھا اس میں کہا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ میری ملاقات کروائیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں، لیکن ابھی تک انہوں نے پوچھ کر نہیں بتایا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے دبے دبے لفظوں میں کل پوچھنے کی کوشش کی جناب آرمی چیف سے کہ جناب وہ فون آیا تھا بچے کا، تو بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اور یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، اس چیز کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں مامے چاچے نہ بنیں اور نہ ہی یہ آپ کی ڈومین ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے پاس ہے، ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے آپ کو فون کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا۔ مبینہ طور پر جو راوی ہیں وہاں کے وزیر اعظم ہاؤس کے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، جس کے بعد اس میں وہاں پہ کچھ اور بھی باتیں ہوئیں جس کا ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب غصے میں باہر آئے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب آئے۔ تو رانا صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا رانا صاحب سے کہ جناب کیوں نہیں ملاقات کروا رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جائیں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس، اس سے جا کے ملاقات کروانی ہے تو کروا لیں، ان سے کہیں پرائم منسٹر کیوں ملاقات کروائے، مریم صاحبہ کیوں ملاقات کروائیں، لیکن بات دوسری ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، اور وہ ہے کہ پاک افغان جو سرحدوں پہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور 2 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، 2 دن پہلے جنگ بندی تھی اور پھر جنگ بندی ہو گئی ہے، اور مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ دوحہ میں، اور ہمارے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور افغان حکومت کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور مذاکرات کون کروا رہا ہے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، ادھر دوحہ میں ظاہر جگہ ملی ہوئی ہے، ایک تھرڈ کنٹری میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہی افغان حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب جو بات یہ کہتے تھے، اور کل جنگ بندی بھی ہو رہی، جنگ بندی میں توسیع بھی کر دی گئی اور پھر دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی، لیکن DGISPR نے دفتر خارجہ کی اس خبر کی تردید کر دی کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ دوحہ میں ہیں، جبکہ الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کی خبر ہے اور الجزیرہ وہاں پہ موجود ہے دوحہ میں، ظاہر ہے قطر کا ٹیلی ویژن چینل ہے تو اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن کل اس کی خبر کی بھی تردید کروائی گئی کہ نہیں جناب وہاں پہ ہمارا کوئی وفد نہیں ہے، جبکہ سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا گیا کہ وہ جنگ بندی میں تعاون کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو سوال ہے کہ عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے تھے، کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ علی گنڈاپور کو بھیج دیں، مجھے پیرول پہ رہا کر دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی خدمات نہیں لی گئیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ایک وفد جو ہے وہ ابھی لڑائی سے 1-2 دن پہلے ہی افغانستان سے واپس آیا ہے اور خود حکومت نے بھیجا تھا، اور وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے رہنماؤں پہ مشتمل تھا۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بات نہیں ماننی، اپوزیشن کی بات نہیں ماننی، خواہ جتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ملاقات کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ایک بات کی ہے اور جنید سلیم صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ 30 دن تک اپنے اس سسٹم کے اندر رہ کر چلیں گے اور اس سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سسٹم میں رہ کر قانون و انصاف کے تحت ہر ماہ قدم اٹھائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے کارکنان سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے کولیگ سے بھی یہ کہا ہے کہ تیاری کریں، ہم قانون اور انصاف کے پہ چلتے ہوئے پرامن طور پر عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں 30 دن تک دیکھوں گا، اگر 30 دن تک سسٹم نے مجھے قبول نہ کیا اور میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب عثمان بزدار صاحب کو لگایا گیا
تو انہوں نے عثمان بزار صاحب کے بارے میں سوال پوچھا کہ کیوں لگایا. اب سہیل افریدی صاحب کو لگایا ہے تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں لگایا. گنڈاپور صاحب کو لگایا گیا تو انہوں نے سوال نہیں اٹھایا. مریم صاحبہ کو سی ایم بنایا، سوال نہیں اٹھایا. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا، سوال نہیں اٹھایا. سندھ میں جس کو چاہیں وزیر اعلیٰ لگائیں، سوال نہیں اٹھاتے. نون لیگ والے جس کو چاہیں وزیر اعلیٰ لگائیں، سوال نہیں اٹھاتے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے یہ وزیر کیوں لگایا اور آپ نے یہ کیوں وزیر اعلیٰ کیوں لگایا، تو یہ سارے کے سارے معاملات انہی سے پوچھے جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جو عہدہ چاہے دے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، DGISPR کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کیوں لگایا اور فلاں کو کیوں ہٹایا. تو بہرحال ایک اور خبر، اور وہ ہے جناب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تھیوری چل رہی ہے اور وہ یہ کہ سارے ملک میں افراتفری، جس میں مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اور افراتفری ہوتی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، لیکن مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہے اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ جو پھر ریاست بہت قدم اٹھاتی ہے اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو میں نے خبر پچھلے دنوں دی تھی وہی خبر ہے، اور اس وقت یہ تھی کہ سوچا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے یا ایمرجنسی لگا دی جائے یا پھر کچھ اور کیا جائے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری خبر ہمارے پاس آ گئی کہ یہ سارے کے سارے معاملات کے ساتھ ہی ایک اور کام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ 27ویں ترمیم کر دی جائے. اور 27ویں ترمیم کیسے کی جائے اور کس نے خبردار کیا، اور عدالت سے یہ ابھی مطمئن نہیں ہے، ایک نئی عدلیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آسن بھون ہے جو کہ آسما جہانگیر گروپ سے ان کا تعلق ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا، اور جو کہ حقیقت پر مبنی ہے. لیکن آسما جہانگیر صاحب کی روح کو یہ کافی نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے نظریے کے برخلاف، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر کا الیکشن جیت گئے، اور اس میں بھی حسنات ملک حسنات ہیں، رپورٹر، سینئر رپورٹر ہیں، اور ثاقب بشیر ہیں. انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ الیکشن سے پہلے 457 ووٹ نئے بنائے گئے، انرول کیے گئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت زیادہ اس میں کوآپریٹ کیا. تو اس سے کہیں کم لیڈ پہ جو ہے وہ جیتے ہیں جناب ہارون رشید صاحب جو اس گروپ کے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جج صاحبان جو جوڈیشری ہے اس وقت، جج صاحبان جو ہیں PCO ججز غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی سہولت کاری کر رہے ہیں. اس جعلی نظام کو، الیکشن چوری کو، عدلیہ کی آزادی پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ابھی تک کام ہو رہا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر اگر مخالف گروپ کے آ جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ دمادم مست قلندر. اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس الیکشن کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے.